بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عدنان یاسین اور سپوکن انگلش کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کنجنکشن پہ۔ کنجنکشن پارٹس آف سپیچ کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے کہتے ہیں حرف عطف، یعنی کہ ورڈز وچ جوائنز ٹو سمپل سینٹینسز کالڈ کنجنکشن۔ دو سادہ جملوں کو ملانے والا لفظ کنجنکشن کہلاتا ہے۔ تو آج ہم جن کنجنکشن پہ بات کریں گے وہ ہیں انٹل اور انلیس یا ایز لانگ ایز۔ حالانکہ ان دونوں کے میننگز جو ہیں ایک ہی ہیں، یعنی کہ جب تک دونوں کا مطلب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انٹل اور انلیس جو ہے یہ منفی جملوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایز لانگ ایز جو ہے یہ مثبت جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ شرطیہ جملے جو ہوتے ہیں یہ ان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کنڈیشنل سینٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ کنڈیشنل سینٹینسز کو جاننے کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پہ کلک کر کے آپ وہ کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف۔ آپ مثالیں جب دیکھیں گے تو آپ کو واضح سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں اس کی مثال کو۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب تک وہ محنت نہیں کرے گا وہ پاس نہیں ہوگا۔ پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے دونوں حصوں میں کیا ہے، نہیں ہے۔ اور نمبر دو بات یہ ہے کہ دونوں آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ فیوچر کے ہیں، لیکن یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے، اس لیے جب دونوں جملے فیوچر میں آئیں تو پہلے حصے کا جو ہے ٹرانسلیشن پریزنٹ میں کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے کی جو ہے یہ فیوچر میں کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، جب تک وہ محنت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، unless he works hard، جب تک وہ محنت نہیں کرے گا وہ پاس نہیں ہوگا، he will not pass، وہ پاس نہیں ہوگا۔ تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے، اس لیے اس میں پہلے جو ہے فعل حال لگا ہے، پھر فیوچر لگا ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ انلیس کا استعمال جب تک کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کب استعمال ہوتا ہے، جب دو حصے ہیں، جب پہلا حصہ منفی میں ہوگا تب انلیس یا انٹل استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انلیس آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہی ول ناٹ پاس انلیس ہی ورکس ہارڈ، یعنی کہ پہلے آپ یہ حصہ لکھ سکتے ہیں اور بعد میں آپ یہ حصہ لکھ سکتے ہیں انلیس والا، ٹھیک ہے؟ انلیس ہی ورکس ہارڈ یہ بعد میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر دو جملہ دیکھتے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے۔ یو ول ریمینز ہیئر، تم یہیں رہو گے انٹل، جب تک ہی کمز بیک۔ مطلب یہ میں نے اب چینج کر کے لکھا ہے، جو انٹل والا جملہ ہے وہ بعد میں لکھا ہے اور دوسرا پہلے لکھا ہے، مطلب اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس سے آگے مثال، جب تک وہ کام ختم نہیں کرتا وہ گھر نہیں جا سکتا۔ انلیس جو ہے یہ ویسے استعمال ہوتا ہے سادہ جملوں میں، لیکن جو انٹل ہے یہ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جب تک وہ کام ختم نہیں کرتا وہ گھر نہیں جا سکتا۔ انلیس ہی فنش دا ورک، ٹھیک ہے، ہی کین ناٹ گو ہوم، وہ گھر نہیں جا سکتا۔ جب تک وہ کام ختم نہیں کرتا وہ گھر نہیں جا سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں ایز لانگ ایز کا استعمال۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایز لانگ ایز جو ہے یہ مثبت جملوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ شرطیہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، اگر پہلا حصہ مثبت ہوگا تو پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جب تک کے لیے ہم کیا لگائیں گے، ایز لانگ ایز لگائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پہلا حصہ ہے جملے کا، جب تک تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں منفی نہیں ہے نا، بھلے ہی دوسرے حصے میں منفی ہو، ہم نے پہلے کو کمپیئر کرنا ہے، پہلے کو دیکھنا ہے۔ اگر پہلے میں منفی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایز لانگ ایز لگانا ہے۔ اگر پہلے حصے میں منفی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ انٹل یا انلیس لگانا ہے، ایز لانگ ایز نہیں لگانا۔ تو دیکھیں، جب تک تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، ایز لانگ ایز یور ہینڈز آر ان مائی ہینڈز، ٹھیک ہے، جب تک تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب دوسرا حصہ دیکھیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، نو ون کین بریک اس۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں کی انگلش نہیں لکھی۔
دیکھیں نو ون کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، اور اینی ون، اگر ہم اینی ون لگائیں گے یہاں پہ، نو ون کی جگہ اینی ون لگائیں گے تو پھر ہم کین کی جگہ کین ناٹ لگائیں گے. اگر نو ون لکھیں گے، نو خود نفی کرتا ہے، اس لیے نو ون لگایا تو کین بریک اس، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جب تک خدا میرے ساتھ ہے. پہلا حصہ دیکھیں، یہ مثبت کا ہے، جب تک خدا میرے ساتھ ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایز لانگ ایز لگے گا کیونکہ پہلا حصہ مثبت کا ہے. ایز لانگ ایز گاڈ از ود می، جب تک خدا میرے ساتھ ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نو ون کین ہارم می، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جب تک بارش ہوتی رہے گی ہم گھر کے اندر رہیں گے. ایز لانگ ایز اٹ رین، جب تک بارش ہوتی رہے گی. اب یہ دونوں پھر دیکھیں مستقبل میں ہیں کیونکہ یہ شرطیہ جملے ہیں، اس لیے پہلے اسے کا ہم پریزنٹ میں کریں گے ٹرانسلیشن، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم فیوچر میں کریں گے. وی شیل ریمین ان ڈورز،